حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، ان کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے بھی پوری ایک سورت، سورہ یوسف موجود ہے۔ یہ پورا نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، بلکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہوئے وہ سب حضرت یعقوب کی اولاد ہوئے۔ تو یہ پورا گھرانہ، پورا خاندان یہ نبیوں کا خاندان ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا منظر کھینچا ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تمہیں معلوم ہے، تم نے دیکھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا ہوا، تمہیں معلوم ہے؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا۔ نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، اور اولاد میں بھی ایک اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو بیٹوں کو جمع کر کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس دین کو فالو کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ عابدون۔ تو ان لوگوں نے کہا ظاہر ہے نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں، نبی کے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار بندے بن کر رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھو گی اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھو گی۔ یہ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب ذرا تصور کریں کہ نبی کا گھرانہ ہے اور اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، اور وہ دور کب کا دور ہے؟ آج کی طرح فتنوں کا، آزمائشوں کا،
دور نہیں ہے۔ آج جتنے گناہ کے مواقع اور جتنی بے دینی، جتنی گمراہی پھیل رہی ہے اور پھیلنے کے چانس ہیں، اس زمانے میں ظاہر ہے اتنا موقع نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، لوگ دنیا کے دوسرے حصوں سے بے خبر ہوتے تھے، کٹے رہتے تھے، تو اس وقت گمراہی پھیلنے کے چانسز بہت کم تھے۔ لیکن اس وقت اللہ کے ایک نبی جاتے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ سوال کر رہے ہیں اور اس فکر کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہم بس ایسے پڑھ کے گزر جائیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک سورت، یہ ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک میسج ہے اور پیغام ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کو، ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کے تعلق سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاندان چاہے کتنا ہی دیندار ہو، گھر کے ماحول میں چاہے کتنا ہی دین ہو، علماء کا گھرانہ ہو، حفاظ کا گھرانہ ہو، دیندار لوگوں کا گھرانہ ہو، جب ایک پیغمبر کا گھرانہ، ایک پیغمبر اپنے جاتے وقت اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر ہو کر اور مطمئن ہو کر نہیں جا سکتے، تو ایک عام مسلمان چاہے وہ کتنے ہی دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کیسے اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر اور مطمئن ہو سکتا ہے؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی اور اپنی صاحبزادی سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کچھ اعمال کر لو، نبی کا رشتہ دار ہونا، نبی کی پھوپھی ہونا یا نبی کی بیٹی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو جب نبی کا رشتہ دار ہونا کسی کام آنے والا نہیں ہے، تو والدین دیندار ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہے، صرف یہ کیسے ہمارے کام آ سکتا ہے؟ جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کے لیے ساری کائنات یہ دنیا ہے، جن کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے، وہ اگر صرف دنیا کمانے کی فکر کریں، وہ اگر صرف اپنے بچوں کی دنیا کو اچھی بنانے کی فکر کریں، تو پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے تو سب کچھ دنیا ہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کا اس بات پر یقین ہے، جسے آنکھ بند کر کے اس بات پر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وہ مسلمان جس کو اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے، اگر وہ مسلمان اپنے بچوں کی صرف دنیا کی فکر کرے، کاروباری ہے تو وہ یہ سوچے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا کاروبار سنبھال لے، اچھا کاروباری بن جائے، جاب والے لوگ ہیں تو وہ یہ سوچے کہ میری زندگی میں میرے بیٹے کو اچھی جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک مسافر اپنے سفر کو ہی اصل منزل سمجھے،
اور ساری فکر صرف اس سفر کی کرے، منزل کی کوئی فکر نہ کرے۔ آج کے موجودہ حالات میں ہمارے گھرانوں میں ہمارے بچے بہت چھوٹی عمر سے یا تو مشنری اسکول میں ایڈمٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، یا ایسے اسکولوں میں ان کا داخلہ ہوتا ہے کہ جو دین سے، دینی تعلیم سے، نبی اور صحابہ سے اور اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے بچے 5 سال کی عمر میں اسکول میں ان کا ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے، اور جو ہماری اصل زبان ہے اردو، اس سے بھی بالکل کٹ جاتے ہیں، اور ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا جتنا بھی لٹریچر ہے ہمارے ملک میں وہ زیادہ تر اردو زبان میں ہے۔ نبی کی سیرت، صحابہ کرام کے واقعات، قرآن کا ترجمہ، دینی مسائل، یہ ساری چیزیں اردو زبان میں موجود ہیں اور یا پھر عربی زبان میں موجود ہیں۔ اب ہمارا ایک بچہ جو 5 سال کی عمر میں اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوا اور وہ پلے گروپ سے اور پھر نرسری اور فرسٹ سیکنڈ اس نے ہائی اسکول اور انٹر وغیرہ کر لیا، اب وہ 18-20 سال کا ہو گیا۔ یہ جو عمر تھی سیکھنے کی، اس عمر میں اس نے نہ دین سیکھا، نہ مذہب سیکھا، نہ اردو سیکھی کہ وہ دین کے بارے میں کچھ پڑھ پاتا، نہ اس نے آ کر کسی عالم حافظ کے وقت دے کر دین سیکھنے کی کوشش کی۔ اب ایسی صورتحال میں کون مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے دین کے حوالے سے ان کے مستقبل کو لے کر مطمئن ہوں؟ کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ جو بہت دیندار گھرانے ہیں، جو علماء کے گھرانے سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر مطمئن ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے اعتبار سے بنے، پورا ایک نظام ہمارا ہو کہ ہم کو بچے کو کس ایج میں کیا پڑھانا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور آج کی دنیا میں ایک ایجوکیشن سسٹم رائج ہو گیا ہے، اب اس کو تبدیل کرنا، اس کا خواہش رکھنا کہ یہ تبدیل ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو بدل دیں گے، یہ بہت آسان نہیں ہے، یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ ایک نظام دنیا والوں نے بنا دیا ہے تو ظاہر ہے ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول تو اللہ کی پناہ، ہم اگر یہ توقع کریں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو گھر آ کر اس کی دینی ذہن سازی ہو جائے گی یا اس کی تربیت ہو جائے گی، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ باہر جا کر وہ دین سیکھ لے گا، گھر میں رہ کر وہ دین سیکھ لے گا، اس کی تو آپ کوئی آپشن ہی نہیں بچا ہے۔ اور ٹی وی نے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے تو ہمارے گھروں سے دین کا اور دینی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، تو گھر میں بھی بچے کی کوئی دینی تربیت نہیں ہو سکتی، اور جس اسکول میں وہ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ظاہر ہے ان کو بھی دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ آج اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری اولاد 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کتنے وقت کی نماز پڑھے گی؟ کیا جمعہ بھی اس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عید کی نماز بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنے ہی ایسے بچے ہیں دیندار گھرانوں کے جن کے والدین نے انہیں ان کے دین کی فکر نہیں کی، دنیاوی تعلیم کی فکر کی، اور آج اس پوزیشن میں ہیں۔ میرے سامنے خود ایسی مثالیں جاجموں میں موجود ہیں، آج ایسی پوزیشن میں ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں افطار کی دعوت کی تو بچے کو کمرے میں چھپا دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا،
اور اس کا لباس اور اس کا چہرہ ایسا نہیں ہے کہ شریف مسلمانوں کے سامنے لایا جائے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اور جمعہ کا وقت ہوا، باپ پینٹری میں بیٹھے ہیں، وہ تو چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ 22 سال کا، 24 سال کا اور 25 سال کا جوان لڑکا آفس میں موجود ہے، لیکن باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اس سے کہے کہ تم بھی چل کے جمعہ کی نماز پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کم عمر میں بچے کو بھیج دیا تھا دنیا کمانے کے لیے اور دنیا سیکھنے کے لیے. اب دین کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں، وہ دین سے بالکل دور ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس معاملے میں گجرات کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور دیا. انہوں نے اس پورے ایجوکیشن سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر ہم بھی کم از کم جاجموں کے لیول پر اسے لاگو کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نظام ایسا بنایا ہے کہ مکاتب قائم کیے، اور مکاتب کی جو ٹائمنگ ہے وہ ایسی رکھی گئی ہے کہ بچہ یا تو اسکول جانے سے پہلے مکتب جاتا ہے، گھر سے تیار ہو کے نکلا، مکتب گیا، 1 گھنٹہ وہاں اس نے پڑھائی کی، پھر وہیں سے اسکول گیا. اور یا ایسا نظام بنایا کہ اسکول سے آنے کے بعد بچہ گھر نہیں جائے گا، یا گھر گیا بھی تو صرف ڈریس چینج کرنے کے لیے وہ سیدھے مکتب آئے گا، تاکہ اسکول میں اس کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہاں تو کورس پڑھایا جا رہا ہے، اسے تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جانے سے پہلے بچہ دین سیکھ کر جائے اور دینی فکر لے کر جائے، یا وہاں سے آنے کے فوراً بعد بچہ ایسی جگہ جائے جہاں جا کر اس کا ذہن صاف کیا جا سکے. یہ بڑا شاندار نظام وہاں چل رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں کے مسلمان اگر مالی لحاظ سے مضبوط ہیں اور بڑی تعداد وہاں کاروباریوں کی ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ پیسے آ جانے کی وجہ سے ان سے دین چھوٹ گیا ہو. اور پھر ان کے بچے بھی آکسفورڈ پڑھنے جا رہے ہیں، کیمبرج جا رہے ہیں، ہندوستان کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں آپ کو وہی دین نظر آئے گا جو ان کے بڑوں میں نظر آئے. ان کا ایک بچہ جو انگلینڈ سے گریجویشن کر کے آیا ہے، وہ بھی آپ کو 5 وقت کا نمازی، کم سے کم 5 وقت کا نمازی نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ کہ جو عمر ذہن بننے کی تھی، جو ایج تھی دین سیکھنے کی، جس ایج میں اللہ اور رسول کا تعارف اس بچے کے دل و دماغ میں بیٹھا دینا چاہیے تھا، انہوں نے اس عمر میں بیٹھا دیا. اب بچہ جب بڑا ہوا اور باہر پڑھنے کے لیے گیا تو چونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے تو اب وہ اپنی بنیاد پر باقی ہے. اور جب وہ پڑھ کر باہر آتا ہے تو ہم دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ گجراتیوں میں وہاں جو مدارس چل رہے ہیں، وہاں جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، وہاں جو مسجدوں کا نظام ہے، ایک آدمی، ایک فیملی پورا نظام چلا رہی ہے. ایک مدرسہ ہے جس کے اینول خرچ جو ہے وہ 3 کروڑ اور 5 کروڑ ہے، پتہ چلا چندہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پوری ایک فیملی ہے جو پورا مدرسہ چلاتی ہے. فیملی رہتی ہے انگلینڈ میں لیکن مدرسہ چلا رہی ہے، اور ہر 6 مہینے میں اپنے بچوں کو وہ بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھ کر آؤ. تو ان کا کنیکشن باقی ہے اپنے دین کے ساتھ. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ مکاتب قائم ہیں، جاجموں میں مکتب چل رہے ہیں، کئی نظام چل رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ مسجدوں میں مکتب کا نظام چل رہا ہے. تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو اور اپنی بچی کو اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم اس مکتب میں ضرور بھیجیں، چاہے 2 گھنٹے کے لیے بھیجیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے مسجد عطا فرمائی جو ہمارا سب سے بڑا مرکز ہے. یعنی مسلمانوں کے پاس اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اور اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے جگہ کی کوئی قلت نہیں ہے. کسی کو کوچنگ سینٹر کھولنا ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ مل جائے،
کرایہ بہت مہنگا ہے، خریدنے میں ریٹ بہت زیادہ ہے، پھر وہاں تعمیر کرنی پڑے گی، اے سی لگانا پڑے گا، لائٹ بجلی اس کا پورا خرچ ہے۔ اگر اسکول کھولنا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 300-400 گز جگہ ہو، اور پھر پورا کنسٹرکشن ہو، اور پھر اس کا پورا نظام ہے، حکومت کے بہت سارے نارمس ہیں جنہیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسکل سکھانے کے لیے سافٹ اسکل کا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے جہاں بچوں کو کوئی اسکل سکھانی ہے تو اس کے لیے بھی جگہ کا مسئلہ ہے اور وسائل کا مسئلہ ہے۔ لیکن دین سیکھنے کے لیے نہ جگہ کا مسئلہ ہے نہ وسائل کا مسئلہ ہے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس قدم قدم پر الحمدللہ مسجدیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں ایسی جگہ بھی موجود ہیں جہاں 50 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں، جہاں 50 کلومیٹر تک بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی مکتب نہیں ہے۔ ان کے والدین ترستے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں کوئی نظام ہو جائے، اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ آپ کے کانپور کے 15-20-30 کلومیٹر کے علاقے میں ایسی مسلم آبادیاں موجود ہیں جہاں کوئی ایک آدمی دین پڑھانے والا نہیں، جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، اور ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی دین پڑھانے والا مل جائے، لیکن کوئی مل نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے، ہم پر یہ انعام فرمایا ہے کہ ہمیں ایک ایسے علاقے میں رکھا ہے جو مسلم میجورٹی علاقہ ہے، جہاں قدم قدم پر مسجدیں ہیں، جہاں قدم قدم پر علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، جہاں مکاتب چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، ایک دین کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہماری اولاد دین سیکھنے سے محروم رہ جائے تو پھر ظاہر ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا یا ہماری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، کاروبار اچھا ہو جائے، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، تعلیم اچھی ہو جائے، اچھی جگہ جاب لگ جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رہتے ہوئے، اپنے جیتے جی، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دیندار بنا دیں، اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، اپنے بچوں کو کچھ دینی مسائل سکھا دیں، کچھ اپنی تاریخ کے بارے میں بتلا دیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، صحابہ کی سیرت کیا ہے، صحابیات کی زندگی کیسی تھی۔ کم از کم اپنے جیتے جی اگر ہم یہ کام کر کے جائیں تو ہم اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور پھر اللہ کے حوالے کر کے چلے گئے کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب ہماری اولاد آپ کے حوالے ہے۔ اور ابھی گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، سال بھر تو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں، اسکول کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ اسکول کے ساتھ الگ سے ٹیوشن بھی لگانا پڑتا ہے، دن بھر اس میں لگنا پڑتا ہے۔ لیکن اب یہ جو چھٹیاں ہو رہی ہیں 2 مہینے، 2.25 مہینے کی، ہم اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنے بچوں کا شیڈیول ایسا بنائیں کہ وہ روزانہ کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے نکالیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکول جانے والے بچے اور بچیوں کا ایک 40-50 دن کا ایک کورس بنے، 40 دن کا ایک کورس تیار کیا جائے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم 40 دن کا ایک کورس تیار کریں کہ ان 40 دنوں میں اس بچے کو ناظرہ قرآن آ جائے، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، کچھ مسائل معلوم ہو جائیں، کچھ سیرت پڑھ لے، کچھ تاریخ پڑھ لے، کچھ اخلاقیات پڑھ لے، کچھ مذہب کے بارے میں تعارف ہو جائے کہ دین کیا ہے، اور اسلام پر کچھ جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ان کے بارے میں بتلا دیا جائے۔ ایسا 40 دن کا ایک کورس ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں نے اس پر کام اسٹارٹ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتے بھر میں ایسا کورس ہم کوئی تیار کریں، اور اس کے بعد ہم داخلہ شروع کریں گے صرف 40 دنوں کے لیے۔ بچیوں کا الگ نظام، بچوں کا الگ نظام، ڈیلی بیسس پہ کلاسز ہوں گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مجھے کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کم از کم آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اشرف آباد میں، آس پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% مسلمان ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا تلخ تجربہ یہ ہے
کہ جب ہم نے کوئی نظام بنایا کہ لوگ آ کر وہاں سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں، دین سیکھ لیں، تو رسپانس ریٹ 0 رہا۔ رمضان میں بھی کر کے دیکھا اور رمضان کے علاوہ بھی کر کے دیکھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ ہمارے پاس مسجد کے باہر روڈ پر بیٹھ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت ضائع کرنے کا تو موقع ہے، دنیا جہان کی بات کرنے کا موقع ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم 15-20 منٹ نکال کر آ کر دین سیکھ لیں۔ لیکن ہمیں تو اپنی کوشش کرنی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ہم آپ کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں۔ اب یہ اگلا کام آپ کا ہے کہ آپ کتنا رسپانس دیتے ہیں اور کتنا نہیں دیتے باہر۔ تو ایسا ایک نظام بنایا جا رہا ہے 40 دن کا کورس، کہ اس میں جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ 40 دن کے اس کورس میں داخلہ لے، روزانہ 1 گھنٹے کی کلاس ہو، وہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو 40 دن میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو اتنا مضبوط بنا دیا جائے گا کہ پھر اسکول کی تعلیم یا پڑھانے والے جو ان کا ذہن خراب کرتے ہیں اس سے ہمارا بچہ اور ہماری بچی ایک حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری، ہم لوگوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں یہ کوشش کی کہ گرمی اور سردی کی چھٹیوں میں ہم 3 دن کا 2 دن کا کیمپ لگائیں، سمر کیمپ کے نام سے، ونٹر کیمپ کے نام سے، اور 4 یا 5 کیمپ لگائے۔ کیونکہ ہمارے پاس جگہ کی قلت ہے تو ہم بہت زیادہ بچے نہیں لے سکے، میکسیمم 100 بچوں کا ٹارگیٹ رکھا، لیکن اس میں بچے آئے، 3 دن مسجد کے ماحول میں رہے، اور ان 3 دنوں میں انہیں دین کی بہت ساری بنیادی باتیں سکھائی گئی، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلا۔ ایک کام ہم لوگوں نے اور کیا اور ان بچوں سے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمیں آج ہندوستان میں جان بوجھ کر ہماری تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو ایک سنہری تاریخ ہے، ایک جو اچھی ہسٹری ہے ہماری پوری، جان بوجھ کر جھوٹ بول کر ہماری غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور اسکولوں میں اسے کورس کا حصہ بنایا گیا ہے کہ ایک بچہ 7-8 سال کی عمر سے جب یہ پڑھے گا کہ فلاں بہت ظالم تھے اور انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت اتیاچار کیا، تو ظاہر ہے اس کے دماغ میں اپنی تاریخ کے حوالے سے کیا بیٹھے گا؟ تو وہ تو یہی سوچے گا کہ ہماری تاریخ بہت خراب ہے، بہت ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جو دینی مراکز ہیں ہم اپنے بچوں کو وہاں لے کر جائیں، اور ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کی مجلس میں لے جا کر بیٹھائیں۔ تو ہم لوگوں نے 3 یا 4 دن کا ایک ٹور پلان کیا تھا کہ ہم ایئر کنڈیشن بس کریں گے گرمی کی چھٹی میں، اور بچوں کو دیوبند لے کر جائیں گے، دارالعلوم دیوبند دکھائیں گے، دارالعلوم وقف دیوبند دکھائیں گے، اور وہاں کے جو بڑے اساتذہ ہیں جن سے ملنے کے لیے، جن کا وقت لینے کے لیے مہینوں سے نمبر لگانا پڑتا ہے، ان کے پاس وقت لے کر ان بچوں کو آدھا 1 گھنٹے کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھائیں، اور وہاں جو کلاسز چل رہی ہیں، جہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، وہاں لے جا کر بیٹھائیں، وہاں کا ماحول دکھائیں کہ دیکھو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر سہارنپور لے کر جائیں، وہاں جو مظاہر العلوم سہارنپور ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے تھے، وہ مدرسہ دکھائے، وہاں کے بزرگوں سے ملائے، وہاں جو ہمارے بزرگ مدفون ہیں ان کی قبروں پر لے جائیں، اور پھر دلی لے جائے، وہاں جمعیت علماء کا آفس ہے وہ دکھائے کہ کس طرح ہماری جو آرگنائزیشن ہے کس طرح کام کرتی ہے، تاکہ ہمارے بچے اپنی بنیاد سے جڑیں۔ تو اب اسکولوں میں چھٹی ہونے والی ہے، ہم اس کا ایک خاکہ بنا رہے ہیں پورا، اور اس یہاں سے 2-3 ذمہ دار 3-4 استادوں کو بھیجا جائے گا جو اس پورے ٹور میں ساتھ میں رہیں گے۔ ہم بہت جلدی اس کا اعلان کریں گے، اور اس کا جو خرچ آئے گا وہ بچوں سے لیا جائے گا، ایک بچے پر جو خرچ آئے گا۔ تو ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے بچے، بہت چھوٹے بچے نہ ہوں، 12 سال سے اوپر کی عمر کے بچے ہوں، تو آپ بھی یہ ترتیب بنائیں کہ اگر جب ہم یہ اعلان نکالیں گے تو اپنے بچوں کو اس میں رجسٹریشن کرائیں اور اپنے بچوں کو بھیجیں۔ ہم آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں اس 3-4 دن کے ٹور میں آپ کے بچے دین سے جتنا قریب ہوں گے، اور اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں ان 3-4 دنوں میں وہ جتنا جانیں گے اتنا انہوں نے اب تک نہیں جانا ہوگا۔ تو آپ اس پر بھی توجہ دیں،
اور اس کے لیے ابھی سے نیت کرنے کہ ہمیں بھیجنا ہے. اور باقی یہ جو کورس ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا کریے اللہ تعالیٰ ایک اچھا سا کورس بنوا دے 40 دن کا. اس کا بھی ہم اعلان کریں گے. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہم اپنے بچے کا اور اپنی بچی کا اس میں ایڈمیشن کرائیں گے. میں پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر، جن کے باپ بھی پیغمبر، جن کے چچا بھی پیغمبر، جن کے دادا بھی پیغمبر، جن کا بیٹا بھی پیغمبر، جن کا پورا گھرانہ پیغمبروں کا ہے، اور جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں پیغمبروں کو پیدا فرمایا، وہ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنی اولاد کی یہ فکر ہو رہی ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو ذرا اندازہ لگا لیں آج کے اس ماحول میں اور ایسے ملک میں، ایسے معاشرے میں جہاں اسلام دشمن طاقتیں ہر وقت اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں، کس طرح ہمارے بچوں کے دین و ایمان کو نشانہ بنایا جائے اور ان کے دل و دماغ سے اسلامی فکر کو، اسلامی تہذیب کو کھرچ کر نکال دیا جائے. ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور کتنا بڑا چیلنج دین و ایمان کے حوالے سے ہمارے فیوچر میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھی.